وہ گونگی لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ سائرہ بیگم کی بلند آواز پورے ہسپتال کے کوریڈور میں گونجی۔ وہ غصے سے اپنے بیٹے، ملک کے معروف وکیل تیمور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کبھی بھی اس رشتے کی منظوری نہیں دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی ایک گونگی لڑکی سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی مخالفت کے باوجود تیمور شاہ اپنے والد عثمان شاہ کی خواہش اور مرتی ہوئی پھوپھو کی آخری آرزو پوری کرنے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ گواہوں کے ساتھ ICU کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں صرف مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بستر پر زندگی کی آخری سانسیں لیتی اس کی پھوپھو لیٹی تھی، جبکہ ان کے سرہانے ان کی گونگی بیٹی سدرا آنسوؤں میں ڈوبی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ تیمور نے ایک نظر سدرا پر ڈالی، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی عثمان شاہ نے سائرہ بیگم کو ایک طرف لے جا کر سمجھانا شروع کیا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر لے، مگر سائرہ بیگم کی ناراضی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادھر کمرے میں سدرا اپنی ماں کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کو پکارے، انہیں روک لے، ان سے لپٹ کر روئے، مگر اس کے ہونٹ ہمیشہ کی طرح خاموش تھے۔ اس کی آواز برسوں پہلے ہی اس سے چھن چکی تھی۔ اچانک مشین کی مسلسل بیپ بیپ ایک لمبی آواز میں بدل کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ سدرا کے وجود پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں کے کندھے ہلائے، بار بار ان کا ہاتھ تھاما، انہیں جگانے کی کوشش کی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ وہ پوری طاقت سے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے گلے سے ایک آواز بھی نہ نکل سکی۔ آخر کار وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ تیمور شاہ کسی ضروری کام کے لیے واپس اندر آیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر فرش پر بیٹھی سدرا پر پڑی، جو اپنی ماں سے لپٹی بے آواز رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ مانیٹر پر گئی، جہاں سیدھی لکیر سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ ابو! اس کی بھاری آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ باہر کھڑے عثمان شاہ اور سائرہ بیگم تیزی سے کمرے کی طرف بڑھے۔ عثمان شاہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ان کی نظر پہلے اپنی بھانجی سدرا پر پڑی، پھر بستر پر بے حس و حرکت پڑی اپنی بہن پر۔ باجی! لرزتی آواز کے ساتھ وہ آگے بڑھے، مگر نبض ٹٹولتے ہی حقیقت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ ان کی بہن انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ سدرا کو اپنے ساتھ لے کر عثمان شاہ ہاؤس پہنچے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آج سے یہ تمہارا بھی گھر ہے، یہاں خود کو کبھی اجنبی مت سمجھنا۔ سدرا نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور ہلکا سا سر جھکا دیا۔ عثمان شاہ نے ایک ملازمہ کو آواز دی، زری، سدرا کو اوپر تیمور کے کمرے میں لے جاؤ، یہ بہت تھک چکی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ ملازمہ سدرا کو اوپر لے گئی۔ کمرہ بے حد کشادہ اور خوبصورت تھا۔ سدرا نے خاموش نظروں سے چاروں طرف دیکھا، اس کے دل میں اپنی ماں کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور تیمور شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے صرف ایک سخت سی نظر سدرا پر ڈالی، پھر بے رخی سے بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح میں نے صرف بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ سدرا کی نظریں جھک گئیں۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا، نہ میں نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اور نہ ہی میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، اپنی حد میں رہنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھویا تھا، اور اب زندگی نے اسے ایک ایسے رشتے کے حوالے کر دیا تھا جہاں اس کے لیے محبت تو دور، نرم لہجے کے دو لفظ بھی نہیں تھے۔ اس رات تیمور کمرے میں واپس نہیں آیا۔ سدرا پوری رات جاگتی رہی، کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی، کبھی اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی۔ اس کی خاموش سسکیاں رات کی تنہائی میں گھلتی رہی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد عثمان شاہ اور تیمور اپنے دفتر روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی سائرہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا، زری، جاؤ، اس نئی نویلی دلہن کو نیچے بلا کر لاؤ۔ چند لمحوں بعد سدرا ڈری سہمی سے نیچے آ گئی۔ سائرہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، سن لو، یہ مت سمجھنا کہ عثمان شاہ تمہیں اس گھر میں لے آئے ہیں تو میں بھی تمہیں اپنی بہو مان چکی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سدرا خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔
اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ آج سے گھر کا سارا کام تم کرو گی، صفائی، برتن، کپڑے، کھانا، سب کچھ۔ انہوں نے انگلی سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، کام شروع کرو۔ سدرا نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پورا دن وہ ایک لفظ کہے بغیر کام کرتی رہی۔ مسلسل کام سے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، مگر اس کے لب ویسے ہی خاموش رہے۔ شام ڈھلنے لگی تو سائرہ بیگم کو عثمان شاہ اور تیمور کی واپسی کا وقت یاد آیا۔ پل بھر میں اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ بس اب سب چھوڑ دو، فوراً اوپر جاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اور خبردار کسی کو کچھ بتانے کی کوشش بھی کی۔ پھر انہوں نے قریب کھڑی ملازمہ کو بھی گھورتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی عثمان شاہ کے سامنے ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا اسی وقت نوکری سے نکال دوں گی۔ ملازمہ خوف سے خاموش ہو گئی۔ سدرا بھی خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اوپر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کا مرکزی دروازہ کھلا۔ عثمان شاہ اور تیمور واپس آ چکے تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد عثمان شاہ نے مسکراتے ہوئے آواز لگائی، سدرا بیٹا آؤ، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سدرا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ عثمان شاہ نے شفقت سے اس کی پلیٹ میں کھانا رکھا، جبکہ سائرہ بیگم نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔ ابھی چند ہی نوالے کھائے تھے کہ باہر سے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، خالہ جان میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے تقریباً 25 سالہ عمارہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھا سائرہ بیگم کے گلے لگ گئی، پھر سب کو سلام کیا۔ تیمور نے بے رخی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عمارہ کی نظریں مسلسل تیمور پر ہی تھیں۔ عثمان شاہ نے بے اختیار پیشانی پر ہاتھ پھیر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سائرہ بیگم شروع سے ہی تیمور کی شادی عمارہ سے کروانا چاہتی تھی۔ اب جب کہ تیمور شادی شدہ تھا تو عمارہ کا اس وقت یہاں آنا انہیں بالکل مناسب نہیں لگا، مگر وہ خاموش رہے۔ وہ اپنی بیوی کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تیمور نے کھانا ختم کیا، پانی کا گلاس میز پر رکھا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عمارہ بھی فوراً اس کے پیچھے نکل گئی۔ واہ جناب، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی جلدی شادی کر لی اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ تیمور نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں بتانا ضروری تھا؟ ضروری تو نہیں تھا، لیکن شادی میں ہی بلا لیتے، کم از کم دل ہی خوش ہو جاتا۔ تیمور خاموش رہا۔ عمارہ نے مینے خیز انداز میں کہا، ویسے سنا ہے تم نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی ہے۔ یہ سنتے ہی تیمور کی آنکھوں میں سختی اتر آئی، مگر عمارہ رکی نہیں۔ مجھے تو تمہاری ایک بات آج بھی یاد ہے، تم کہتے تھے اگر تمہاری قمیض کا ایک بٹن بھی ٹوٹ جائے تو وہ قمیض دوبارہ نہیں پہنتے، کیونکہ تمہیں عیب والی چیزیں پسند نہیں تھیں۔ پھر ایک عیب والی بیوی؟ واقعی؟ تیمور شاہ حیران کر دیا تم نے۔ بس، تیمور کی آواز کیا معمولی طور پر سخت تھی۔ اپنی زبان بند رکھو عمارہ، اور اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پر تمہیں پچھتانا پڑے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ عمارہ نے خفکی سے ہونٹ بھینچے، غصے سے پاؤں پٹکے اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر سدرا پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی غیر معمولی خوبصورت تھی، دودھیا رنگت، لمبے ریشمی بال اور بڑی بڑی معصوم آنکھیں۔ پہلی نظر میں شاید ہی کوئی اس سے نظریں ہٹا پاتا، مگر قسمت نے اس کی زندگی میں ایک ایسی محرومی لکھ دی تھی کہ وہ نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی۔ بچپن سے یہی خاموشی اس کی شناخت بن چکی تھی۔ تیمور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس رشتے کو ابھی ختم کر دے اور خود کو اس الجھن سے آزاد کر لے، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے بیزاری سے نظریں پھیلی، میز پر رکھا اپنا وائلٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور ایک لفظ بھی کہے بغیر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ سدرا خاموش نظروں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلی شام تیمور تھکا ہارا گھر واپس آیا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سائرہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں، جبکہ عمارہ ہنستے مسکراتے ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران عثمان شاہ بھی دفتر سے واپس آ گئے۔ عمارہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف گئی اور چند لمحوں بعد کافی کا مگ لے کر واپس آئی۔ یہ لو، میں نے خاص تمہارے لیے کافی بنائی ہے۔ تیمور نے مگ کی طرف دیکھے بغیر کہا، شکریہ، مگر اس وقت مجھے کافی کی نہیں، صرف آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ عثمان شاہ نے اسے دیکھا۔ خیریت ہے بیٹا؟ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اور وہ دونوں اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی تیمور بولا، کل ایک اہم کیس کی سماعت کے سلسلے میں مجھے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ عثمان شاہ نے چونک کر پوچھا، اتنا ضروری ہے جانا؟ جی بابا، اس کیس میں میری موجودگی لازمی ہے۔ عثمان شاہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے،
یہ تو مسئلہ ہو گیا، میرا بھی 1 ہفتے کا بزنس ٹرپ طے ہے، شاید مجھے وہ منسوخ کرنا پڑے۔ ایسے حالات میں گھر چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ تیمور نے فوراً کہا، نہیں بابا، آپ اپنا ٹرپ منسوخ نہ کریں، میں صرف 2 دن میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ عثمان شاہ نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں سدرا کا خیال رکھنا۔ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی صبح تیمور شاہ اپنے کمرے میں سفر کا بیگ تیار کر رہا تھا۔ چند جوڑے کپڑے رکھ کر اس نے زپ بند کی، پھر مڑ کر سدرا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، میں اور بابا ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میری ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے پیچھے سے کوئی ڈرامہ مت کرنا، خاموشی سے اسی طرح رہنا جیسے اب تک رہتی آئی ہوں۔ سدرا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس نے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، مگر اس کے لب ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ اس نے صرف آہستہ سے گردن ہلا دی۔ تیمور نے ایک بے نیاز نظر اس پر ڈالی، اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد عثمان شاہ اور تیمور دونوں گھر سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں کی گاڑیاں گیٹ سے باہر نکلیں، سائرہ بیگم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ زری، انہوں نے بلند آواز سے پکارا۔ جی بیگم صاحبہ۔ گھر کے سارے پردے، بیڈ شیٹس اور قالین اتار لو اور سب سدرا کے حوالے کر دو، آج یہ سب کچھ اسی نے دھونا ہے۔ ملازمہ حیران رہ گئی، بیگم صاحبہ اتنا سارا کام اکیلی کیسے؟ جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ وہ خاموش ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں سدرا بھاری قالین گھسیٹتی ہوئی صحن میں پہنچی، پھر ایک کے بعد ایک پردے، چادریں اور قالین دھوتی رہی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، صابن اور خوردرے کپڑے رگڑتے رگڑتے اس کی ہتھیلیاں چھل گئی تھیں، انگلیوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا، اس کا بدن بخار سے تپنے لگا تھا، مگر اس نے کام نہیں روکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سب بے رحم ہیں، شدید کمزوری سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ اپنی قسمت کے آگے بے بس تھی۔ اسی دوران سائرہ بیگم کا فون بجا۔ انہوں نے کال سنتے ہی امارہ کی طرف دیکھا، پھر ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ تیمور کا فون تھا، وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے چند منٹ میں گھر آ رہا ہے۔ امارہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، خالہ جان، یہی تو بہترین موقع ہے۔ سائرہ بیگم نے آہستہ سے اس کے کان میں اپنا منصوبہ بتایا۔ امارہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ تیمور خود اسے اس گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چند لمحوں بعد سائرہ بیگم نے بلند آواز میں سدرا کو بلایا، یہ قالین اٹھاؤ اور میرے کمرے تک لے آؤ۔ سدرا نے اپنی زخمی ہتھیلیوں سے بھاری قالین اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ سدرا نے اپنی زخمی ہتھیلیوں سے بھاری قالین کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ مسلسل کام اور بھوک نے اس کے جسم سے جیسے ساری طاقت چھین لی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس حکم پر عمل کر رہی تھی۔ سائرہ بیگم نے امارہ کی طرف دیکھا، دونوں کی نظروں میں ایک ہی سازش جھلک رہی تھی، بس اب دیکھتی جاؤ۔ جیسے ہی سدرا قالین لیے ان کے قریب پہنچی، سائرہ بیگم جان بوجھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو پیچھے کی طرف گرا دیا۔ آہ! وہ زور سے چیخی۔ امارہ فوراً ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ خالہ جان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ سدرا گھبرا گئی۔ اس نے فوراً قالین ایک طرف رکھ کر انہیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر امارہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی خالہ جان کو دھکا دینے کی؟ سدرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس نے بے چینی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کی خاموش زبان اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ اسی لمحے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ تیمور شاہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ صرف اپنی ضروری فائل لینے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سائرہ بیگم فرش پر بیٹھ کر رہی تھی۔ امارہ نے تیمور کو دیکھتے ہی کہا، تیمور، اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو اس نے خالہ جان کو دھکا دے دیا۔ میں نے تو اسے صرف ایک معمولی سا کام کہا تھا، مگر یہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ سائرہ بیگم نے درد کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ تیمور کی نظریں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ تیزی سے سدرا کے قریب آیا۔ سدرا نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کانپتے ہاتھوں سے اشارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر تیمور نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ چٹاخ! اس کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ سدرا کے گال پر پڑا۔ کمزوری کے باعث وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تیمور کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ ہم نے تمہیں اس گھر میں پناہ دی، عزت دی، اور تم اسی گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر کوئی اس کی خاموش فریاد سننے والا نہیں تھا۔ امارہ نے آگ میں مزید گھی ڈالا۔ یہ روز یہی کرتی ہے تیمور، خالہ جان کی بات نہیں مانتی، انہیں دھمکیاں دیتی ہے، عثمان انکل سے شکایت کر دے گی۔
آج تو اس نے جلد حد ہی کر دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی اس گھر کے قابل نہیں، سائرہ بیگم نے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر غصے میں سدرا کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گھر سے نکال دو اسے، سائرہ بیگم چیخیں۔ تیمور نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، اتنی آسان سزا نہیں ملے گی اسے۔ وہ سدرا کو تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا، جہاں ایک پرانا، ویران اور تاریک اسٹور روم تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے باسی ہوا اور نمی کی بو باہر آئی۔ اس نے سدرا کو اندر دھکیلا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں رہو گی۔ واپس آ کر فیصلہ کروں گا کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور سدرا لرزتے وجود کے ساتھ اندھیرے کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کی خاموش چیخیں آج بھی اس کے سینے میں ہی دفن تھیں۔ تیمور شاہ نے اسٹور روم کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، شام تک اسے یہاں سے نکال دینا۔ جب میں واپس آؤں گا تب اس کے بارے میں آخری فیصلہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، سائرہ بیگم اور امارہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخرکار راستے کا کانٹا ہٹ ہی گیا۔ امارہ ہنستے ہوئے بولی۔ چند ہی لمحوں بعد دونوں ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھ کر کافی، چپس اور سنیکس کے ساتھ فلم دیکھنے لگیں، جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر اسٹور روم میں سدرا اندھیرے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ کمرے میں گھٹن، بدبو اور نمی اس کا سانس لینا بھی مشکل کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ چینخ کر دنیا کو بتائے کہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ اس کی ہر سسکی اس کے سینے میں ہی دم توڑ دیتی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ رات ڈھل گئی۔ سائرہ بیگم اور امارہ نے جان بوجھ کر اسے باہر نہ نکالا اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئی۔ آدھی رات کے قریب ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سدرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ملازمہ زری کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ اور پانی کا گلاس تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی۔ بی بی جی، میں آپ کو یہاں سے باہر تو نہیں نکال سکتی۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے فوراً نوکری سے نکال دیں گی۔ اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لیکن خدا کے لیے کچھ کھا لیجیے، صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسے رہیں گی تو بیمار ہو جائیں گی۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ تھام لی۔ زری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھیں بی بی جی، اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ عثمان شاہ اور تیمور شاہ طے شدہ وقت سے پہلے ہی 2 دن بعد واپس گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عثمان شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سدرا بیٹا کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، کئی دن ہو گئے میری بچی کو دیکھے ہوئے۔ یہ سوال سنتے ہی سائرہ بیگم اور امارہ کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ شاید اوپر ہوگی، سائرہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچانک تیمور کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ امی، آپ نے اسے اسٹور روم سے نکال دیا تھا نا؟ سائرہ بیگم کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ عثمان شاہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کون سا اسٹور روم؟ تیمور نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے جاتے وقت کہا تھا، شام تک اسے باہر نکال دینا۔ عثمان شاہ کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ سائرہ، کیا تم نے اسے 2 دن سے وہاں بند کر رکھا ہے؟ جواب کا انتظار کیے بغیر تیمور دوڑتا ہوا گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ عثمان شاہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے تیمور نے کنڈی کھولی۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا۔ بدبو کا ایک شدید جھونکا باہر آیا اور روشنی اندر پہنچی تو دیوار کے ساتھ بیٹھی سدرا نظر آئی۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ وہ انتہائی کمزور حالت میں سسک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تیمور کے دل میں پہلی بار شدید چبھن اٹھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، مگر سدرا نے خوفزدہ ہو کر فوراً اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جیسے کہہ رہی ہو، میرے قریب مت آئیے۔ اس کے ایک اشارے نے تیمور کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ عثمان شاہ تیزی سے سدرا کے پاس پہنچے۔ میری بچی، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سدرا، جو 2 دن سے اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی، عثمان شاہ کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش سسکیاں پورے ماحول کو سوگوار کر رہی تھیں۔ اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر عثمان شاہ کے بازوؤں میں گر گئی۔ سدرا! تیمور گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سدرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی نکالو! اس کی بلند آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی شاہ ہاؤس سے ہسپتال کی طرف تیزی سے رواں تھی، جبکہ گھر کے دروازے پر کھڑی سائرہ بیگم اور امارہ پہلی بار اپنے چہروں سے اترتی ہوئی رنگت محسوس کر رہی تھی۔
لیکن انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تیمور نے بے ہوش سدرا کو فوراً اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر اسے ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر باہر آئے تو عثمان شاہ بے چینی سے ان کے قریب گئے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اب خطرے کی بات نہیں، لیکن مریضہ شدید کمزوری، بھوک اور ذہنی صدمے کا شکار ہے۔ اگر چند گھنٹے اور اسی حالت میں رہتی تو معاملہ زیادہ سنگین ہو سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی عثمان شاہ نے گہرا سانس لیا، جبکہ تیمور خاموش کھڑا اپنی غلطی کے بوجھ تلے دب گیا۔ کچھ دیر بعد جب سدرا کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے معمول کے مطابق اس کا معائنہ کیا۔ اچانک سدرا کے ہونٹ کھلے، پانی کمرے میں موجود سب لوگ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ عثمان شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سدرا، تم بول رہی ہو؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے شدید ذہنی صدمے کے دوران اس کی بلند آواز آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی یہ پوری طرح روانی سے نہیں بول سکیں گی، لیکن اگر علاج اور اسپیچ تھراپی جاری رہی تو امید ہے وقت کے ساتھ اس کی گفتگو بہتر ہوتی جائے گی۔ عثمان شاہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے سدرا کا ماتھا چوما۔ شکر ہے میری بچی۔ سدرا کی نظریں آہستہ سے تیمور کی طرف اٹھیں۔ تیمور ایک قدم آگے بڑھا، مگر اس نے فوراً کمزور سی آواز میں کہا، پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیے۔ یہ چند الفاظ تیمور کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد عثمان شاہ نے اچانک غصے سے تیمور کی طرف دیکھا۔ چٹاخ! پورے کمرے میں ایک زوردار آواز گونج اٹھی۔ تیمور نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا! عثمان شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ انصاف کرنا سکھایا تھا، ظلم کرنا نہیں۔ میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے چھوڑا تھا، نہ کہ اس کی زندگی جہنم بنانے کے لیے۔ تیمور خاموش کھڑا رہا۔ اگر آج میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو کیا تم خود کو کبھی معاف کر سکتے تھے؟ تیمور کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بابا۔ عثمان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر بعض غلطیوں کے زخم برسوں نہیں بھرتے۔ اب اگر واقعی اپنی غلطی کا احساس ہے تو ثابت کرو کہ تم بدل سکتے ہو۔ اسی دوران ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آئے۔ انہوں نے سدرا کا معائنہ کیا، پھر سب کی طرف دیکھ کر بولے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اسے کسی قسم کا صدمہ یا سخت رویہ دوبارہ نہ دیجیے گا۔ اسے سکون، محبت اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ 2 دن بعد سدرا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس کی آواز بھی آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی، اگرچہ ہر لفظ ادا کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ عثمان شاہ کسی ضروری کاغذی کارروائی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ کمرے میں صرف تیمور اور سدرا تھے۔ تیمور چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ سدرا نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تیمور کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مشکل سے اپنے ہونٹ میرے قریب مت آئیے۔ یہ چند ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی تیمور کے دل کو چیر گئے۔ وہ وہیں رک گیا۔ سدرا نے کانپتی آواز میں کہا، آپ نے میری بات سنے بغیر مجھے مجرم بنا دیا۔ تیمور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جانتا ہوں اور مجھے اپنی غلطی پر بے حد افسوس ہے۔ سدرا نے سر ہلایا۔ افسوس؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اپنی ساری ہمت جمع کر کے بولی، آپ نے اس دن میرے چہرے پر نہیں، میرے دل پر تھپڑ مارا تھا۔ تیمور، آپ تو میرے محافظ تھے، مگر آپ… تیمور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگ گئے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی تیمور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ نہیں! اس کی آواز لرز گئی۔ پلیز مجھے ایک موقع تو دو۔ سدرا نے تلخی سے اس کی طرف دیکھا۔ موقع؟ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد اتر آیا۔ موقع تو آپ بھی مجھے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے میری بات سنے بغیر ہی مجھے سزا دے دی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں تیمور، اب نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ تب میں گونگی تھی، اپنے حق کے لیے نہ بول سکی، مگر آج نہیں تیمور۔ یہ الفاظ سن کر تیمور پہلی بار خود کو واقعی مجرم محسوس کرنے لگا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی معافی مانگنا آسان تھا، مگر ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جیتنا شاید اس کی زندگی کا سب سے مشکل مقدمہ بننے والا تھا۔ گھر واپس آئے ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے۔ سدرا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تیمور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سدرا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سدرا نے ماخوذ اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ سنتے ہی تیمور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ تیمور نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز سدرا، مجھے ایک موقع دے دو۔ سدرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب میرا اس گھر میں رہنا ناممکن ہے۔ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ اگر مجھے چھوڑ دینے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بھاری قدموں سے نیچے اترنے لگا۔
सीढ़ियाँ उतरते ही उसके कदम रुक गए। नीचे ड्राइंग रूम में सायरा बेगम और अमारा बातें कर रही थी। अमारा खुशी से बोली, आखिरकार वो इस घर से जा ही रही है। सायरा बेगम मुस्कुरा दी, बस उसके जाते ही मैं तुम्हारी और तैमूर की शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। अमारा हंस पड़ी, हाँ खाला जान, बस अफसोस यही है कि उस गूंगी की आवाज़ वापस आ गई, वरना अगर वो वहीं मर जाती तो ना तलाक का झंझट होता और ना ही कोई मसला। ये सुनते ही तैमूर का खून खोल उठा। वो तेज़ी से उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। बस बहुत हो गया, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेकसूर लड़की पर इतने जुल्म किए, उसे मारने तक की कोशिश की, और आज भी आप लोगों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसी लम्हे सिद्रा भी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हुई वहाँ आ गई। उसने अमारा की तरफ देखा। अमारा, तुम भी एक लड़की हो। अगर मैं यतीम थी और बोल नहीं सकती थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? ये तो अल्लाह की आजमाइश थी, मगर तुम लोगों ने मेरी हर कमज़ोरी को मेरी सज़ा बना दिया। फिर उसने सायरा बेगम की तरफ देखा। अम्मी जान, माना आप मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं एक इंसान तो थी। आपने तो इंसानियत का भी लिहाज नहीं रखा। ये कहकर उसने तलाक के कागजात मेज़ पर रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सिद्रा उस्मान शाह की आवाज़ पर उसके कदम रुक गई। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा था, क्या तुम मुझे भी छोड़कर चली जाओगी? सिद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो पलट कर उनके करीब आई। बाबा, आपने मुझे बाप से बढ़कर मोहब्बत दी है, लेकिन अब इस घर में मेरा एक पल रहना भी मुश्किल है। यहाँ की हर चीज़ मुझे वो अंधेरा, स्टोर रूम और वो अज़ियत याद दिलाती है। उस्मान शाह ने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया इससे भी ज़्यादा बेरहम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दोबारा किसी के हाथों जलील हो या तकलीफ़ उठाए। उन्होंने मोहब्बत से उसके आंसू साफ़ किए। सिर्फ मेरी खातिर एक बार तैमूर को माफ़ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर आइंदा इसने तुम्हारे साथ दोबारा ऐसी कोई भी ज़्यादती की तो मैं ख़ुद अपने हाथों से तुम्हें उससे तलाक दिलवाऊँगा। कमरे में खामोशी छा गई। सिद्रा ने एक नज़र उस्मान शाह पर डाली, फिर तैमूर की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। चल लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है बाबा, मैं सिर्फ आपकी खातिर इस घर में रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तैमूर की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई। वो आहिस्ता से बोला, शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस्मान शाह ने दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी इस छोटी सी फैमिली को हमेशा खुश रखना, इनके दरमियान मोहब्बत कायम रखना और उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, आमीन। कमरे में खामोशी तो अब भी थी, मगर इस खामोशी में पहली बार उम्मीद ने जन्म लिया था।